نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ کل آخر میں ایک سوال کیا گیا تھا جس کے جواب سے انشاءاللہ آج ہم آغاز کریں گے کلاس کا، اور وہ سوال یہ تھا کہ قرآن مجید کے بارے میں ہم کل یہ پڑھ رہے تھے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور قرآن مجید کے اوپر یہ یقین کہ یہ برتر کتاب ہے، یہ نہ ہو تو ہم قرآن مجید سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ اس ضمن میں ایک سوال یہ ہوا تھا کہ قرآن مجید کہتا ہے یہ ہدی للمتقین ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے، تو اگر ایک شخص پہلے سے ہی متقی ہے تو وہ ہدایت حاصل کر کے پھر کیا کرے گا، وہ تو پہلے سے ہدایت یافتہ ہے۔ تو اس کو ایک طریقے سے جو بیان کیا اہل علم نے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو متقی کا لفظ ہے وہ اپنے اصطلاحی معنی میں نہیں ہے یا وہ اپنے شرعی معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہ ایک رویے اور مزاج کا ذکر ہے۔ اور وہ رویہ اور مزاج کیا ہے؟ دو طرح کی مزاجوں کو ہم کمپیریٹیولی سمجھیں گے تو شاید ہمیں زیادہ بہتر سمجھ آئے گی۔ ایک مزاج لوگوں کا ہوتا ہے کہ جب چیز سر پہ آئے گی، جب سامنے آئے گی، جب مسئلہ سامنے کھڑا ہوگا پھر دیکھا جائے گا، جو ہوگا سو ہوگا۔ وہ پہلے سے کوئی احتیاط نہیں کرتے، وہ پہلے سے زیادہ غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ وہ اس پہ ہوتے ہیں کہ جب سر پہ پڑے گی دیکھا جائے گا، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک رویہ یہ ہے، اور ایک رویہ یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں یہ کام آج اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ جب میں یہ کروں گا تو 20 سال بعد اس کے یہ نتائج نکل سکتے ہیں۔ مثلا ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں آج اگر یہ کام کروں گا تو کل کو جب میرے بچے ہوں گے تو میں کیسے ان کی تربیت کروں گا جبکہ میں خود یہ کرتا رہا ہوں۔ یعنی ابھی اس کی شادی بھی شاید نہیں ہوئی، لیکن وہ کیا سوچ رہا ہے کہ یہ جو آج میں کام کر رہا ہوں اگر یہ میں نے کیا تو کل کو میں کس منہ سے اپنے بچوں کی تربیت کروں گا کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنے۔ تو میں وہی کام کروں، وہی اعمال کروں، وہی کام ہوں جو کل کو مجھے شرمندگی نہ ہو کسی کو بتاتے ہوئے، یا کل کو جب میں اپنے بچوں کی تربیت کروں تو مجھے ان کو یہ نہ کہنا پڑے کہ میں بھی ایک وقت یہ غلط کام کرتا رہا تھا پہلے اور پھر میں نے چھوڑا یہ کام۔ تو بہت احتیاط والا رویہ اور بہت محفوظ ہو کے چلنا، محتاط ہو کے چلنا، یہ رویہ لوگوں کے اندر ہوتا ہے۔ سادے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ شخص جو مستقبل جو اپنے آج کے اعمال کے مستقبل کے نتائج پر غور کرتا ہے، یعنی میں آج کچھ کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھتا کہ آج کروں گا تو آج کا نتیجہ نکلے گا، بلکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج جو کچھ میں کروں گا اس کا مستقبل میں کیا نتیجہ نکلے گا، اور وہ نتیجہ جو مستقبل میں نکلنا ہے میرے آج کے کام کا، اگر وہ نتیجہ اچھا نہیں ہے تو میں آج وہ کام نہ کروں۔ میں آج وہ کام نہ کروں کہ مجھے 50 سال کی عمر میں جا کے پچھتانا پڑے کہ میں نے 28 سال یا 24 سال یا 20 سال یا 32 سال کی عمر میں وہ کام کاش نہ کیا ہوتا، جبکہ آج شاید مجھے اس کے فائدے ہی ہوں گے۔ مثلا ایک شخص پیسہ کمانے کی طرف جاتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو پیسہ کمانے کا طریقہ مجھے ملا ہے اس طریقے سے میں ہو جاؤں گا امیر، لیکن اس کے ذریعے کچھ لوگوں کا نقصان ہو جائے گا، لیکن ان لوگوں کو بھی نقصان کا اندازہ آج نہیں ہوگا، بعد میں ہوگا، اور لیکن مجھے تو پیسے مل جائیں گے۔ لیکن اگر میں نے لوگوں کا نقصان کر کے یہ فائدہ حاصل کیا تو میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، اور اس معاشرے میں اس غلط کام کو پروموٹ کرنے والوں میں سے ایک ہوں گا۔ کل کو مجھے دیکھا دیکھی اور لوگ آئیں گے، وہ بھی اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے غلط کام کریں گے، لوگوں کا نقصان کریں گے، اور کرتے 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 اگلے 20 سالوں میں اس معاشرے میں بہت سے وہ لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اس غلط کام کے ذریعے پیسہ اکٹھا کریں گے، اور اس غلط کام کا نقصان جن لوگوں کو ہوگا مستقبل میں یا تو میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں گا، یا اور کچھ تھی تو میرے بچے ان لوگوں میں سے ہوں گے۔ میں آج اگر دودھ میں ملاوٹ شروع کرتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ اس سے تو پیسے بڑھ جائیں گے،
میں روزانہ کا 50 لیٹر دودھ بیچتا ہوں، تو اگر میں 10 لیٹر دودھ اور 10 لیٹر پانی اس میں ڈال دوں تو 60 لیٹر ہوگا۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جو بندہ 50 لیٹر دودھ بیچ رہا ہے نا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری تو جو کاسٹ ہے نا، وہ 35 لیٹر دودھ تو میری کاسٹ ہے۔ میں نے اگر 50 لیٹر دودھ بیچا ہے آج کا، تو 35 لیٹر تو میرا خرچہ ہو گیا جانوروں کے اوپر اور باقی سب پہ۔ بچت مجھے کتنی ہوئی؟ 15 لیٹر جو دودھ میں نے بیچا اس کی۔ اب اگر میں پانی ملاتا ہوں بیچ میں 10 لیٹر، تو میری بچت جو 15 لیٹر کی تھی وہ 25 پہ چلی گئی۔ یعنی میں نے تقریباً اپنا جو پروفٹ ہے وہ 66% بڑھا لیا۔ میں اگر 1 لاکھ روپے بچا رہا تھا مہینے کے، تو اب میں 1,66,000 روپے بچا سکتا ہوں، تو فائدہ تو بہت زیادہ ہے۔ وہ ڈبل شاہ والا معاملہ ہے نا، جلدی ڈبل ہو جائے گا۔ لیکن وہ اگر یہ قرآن مجید کی اصطلاح کے مطابق متقی شخص ہوگا تو کیا سوچے گا کہ میں آج پانی ملاؤں گا، کل اور لوگ پانی ملائیں گے، اس چیز کو دیکھا دیکھی، اور ایک وقت آئے گا کہ اس معاشرے میں خالص دودھ دستیاب نہیں ہوگا، اور مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت میرے پاس اسباب ہوں یا نہ ہوں، تو کل کو ہو سکتا ہے کہ خود میرے بچوں کو یا میرے پوتوں کو جو ہے نا وہ خالص دودھ نہ ملے، کیونکہ دودھ کو نہ خالص کرنے کا بیڑا میں نے اٹھایا تھا اور میں نے اس کا آغاز کیا تھا۔ لہٰذا وہ جو 20 30 40 سال بعد مسئلہ پیش آئے گا، اس مسئلے کی میں بنیاد نہیں بننا چاہتا، لہٰذا میں آج وہ کام نہیں کروں گا جس کے برے نتائج 20 30 40 سال بعد نکلیں۔ تو ہر وہ شخص جو اپنے اعمال کے کنسیکوینسز کے بارے میں آگاہ ہے، پریشان ہے، ڈرتا ہے، اور وہ ان تمام اعمال کو اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ مستقبل میں اس کے نتائج برے نکلیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ متقی شخص ہے، مزاجن متقی ہے۔ تو قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید اس شخص کے لیے ہدایت ہے، اس شخص کے لیے ہدایت نہیں ہے جو کہتا ہے کہ کل کی کل دیکھی جائے گی، آج تو فائدہ اٹھاؤ نا، آج تو الو سیدھا کرو، کل کا کل دیکھیں گے۔ یہ شخص قرآن مجید سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید جو فائدہ بتا رہا ہے وہ بھی مستقبل بعید کا ہے، اور جس نقصان سے خبردار کر رہا ہے وہ بھی مستقبل بعید کا ہے، فوراً نقد نہیں۔ تو اگر میں یہ مزاج رکھ کے بیٹھا ہوں کہ مجھے فائدہ بھی آج ہی چاہیے، اور میں صرف اس نقصان سے بچوں گا جو نقصان مجھے آج ہوگا، تو پھر قرآن مجید سے میں کیسے ہدایت حاصل کروں گا؟ قرآن مجید ہمیں جہنم سے ڈرا رہا ہے، تو جہنم یہاں ہمارے سامنے موجود تو نہیں ہے، یا ہم نے کسی کو یہ دیکھا تو نہیں ہے کہ کل ایک شخص جہنم میں گر گیا ہو، پرسوں کوئی شخص جہنم میں گر گیا ہو۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا لوگوں کی گزر رہی ہے، دنیا گزار رہے ہیں مزے سے۔ اسی طرح قرآن مجید جو جس جنت کا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کامیابی ہوگی تو جنت ملے گی، وہ جنت بھی ہم نے نہیں دیکھی۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اچھائی بھی وہ کرنی ہے جس سے مجھے فوراً مستقبل قریب میں، حال میں یا مستقبل قریب میں فائدہ ہو، اور بچنا بھی صرف اس برائی سے ہے جو برائی، جس برائی کا نقصان یا اس کا وبال یا اس کی سزا مجھے فوراً ملنی ہے، تو میں پھر متقی نہیں ہوں مزاجن۔ اور جب میں پورا قرآن مجید پڑھوں گا تو میں کہوں گا کہ مجھے قرآن مجید نہ تو کوئی نقد فائدہ بتا رہا ہے، اور نہ ہی کسی فوری نقصان سے بچنے کا بتا رہا ہے۔ لہٰذا مجھے قرآن مجید سے کوئی خاص چیز بظاہر نظر نہیں آئے گی کہ جو مجھے میرے لیے انٹرسٹنگ ہو یا میرے لیے اپلیکیبل ہو۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص جو کہتا ہے کہ نہیں، آج تو کسی نہ کسی طریقے سے میں گزار ہی لوں گا، اصل میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو کہ کل کو میرے لیے شرمندگی کا باعث ہو، کل کو مجھے پچھتانا پڑے اس کے اوپر۔ آج مشکل برداشت کرنا خیر ہے، آج میں مشکل برداشت کر لوں گا۔ جیسے آپ دیکھیں نا، دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو تنخواہ لیتے ہیں اور مہینے میں اڑا دیتے ہیں ساری تنخواہ، گھومیں پھریں گے، کھائیں پئیں گے، اور جوانی میں تو چونکہ ان میں ذرا جان بھی تھی، وہ اگر صبر کرتے، ہمت کرتے تو برداشت بھی کر سکتے تھے، طاقت بھی تھی۔ اب جب بڑھاپا آیا اور کوئی بیماری آ گئی یا محتاج ہو گئے، تو اب بالکل وہ بجھ کے رہ جائیں گے، اور رونے والی ان کی حالت ہوتی ہے۔ ہر بندے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی بس اب کوئی آسرا نہیں ہے، جی بس اب کوئی احسان کر جاتا ہے، کوئی کچھ دے جاتا ہے تو بس ہمارا کام چل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جوانی میں انہوں نے کہا تھا کہ جب کل کا کل دیکھا جائے گا۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سمجھداری کس میں ہے؟ سمجھداری اس میں ہے کہ پیسے بچا لو، پیسے بچاؤ گے، کل بڑھاپا آئے گا، مشکل پیش آئے گی، تمہارے پاس پیسے ہوں گے تو تم اچھا گزارا کر لو گے۔ تو کیوں ایک شخص 25 سال کی عمر میں تمام تر ریسورسز کے ہوتے ہوئے کچھ مزے نہیں کرتا، اور وہ 4 پیسے جوڑ کے رکھ لیتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جس وقت مجھ پہ مشکل وقت آئے اس وقت میں ان کو استعمال کروں گا، جو زندگی کا کمزور وقت ہوگا اس وقت استعمال کروں گا، کیونکہ یہ شخص مستقبل کے مسائل کو اہمیت دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے، تھوڑا سا اگر وہ مستقبل کو آگے لے جائے۔
اور وہ کہے کہ دنیا میں چاہے بڑھاپا ہی کیوں نہ آ جائے، رازق تو اللہ ہی ہے، بڑھاپے میں بھی مجھے وہ دے گا تو صحیح، آزما سکتا ہے، وہ تنگی کے ذریعے بھی آزما سکتا ہے، کشادگی سے بھی آزما سکتا ہے، لیکن ذمہ داری اللہ نے میری دنیا کی لی ہے، آخرت کی نہیں۔ آخرت میں کہا ہے جو تم کر کے آؤ گے وہی بھگتو گے، تو میں کیوں نہ یہ کروں کہ دنیا کو میں ذرا ہلکا رکھوں، دنیا تو میں گزار لوں گا کسی نہ کسی طریقے سے، آخرت کو میں ترجیح دوں، اور آخرت کا جو فائدہ ہے اس کے لیے دنیا میں آج عمل کروں، اور آخرت کا جو نقصان ہے اس سے بچنے کے لیے میں آج محتاط ہو جاؤں۔ یہ رویہ جس شخص کا ہے وہ متقی ہے، اور قرآن مجید اس کے لیے ہر صفحے پہ رہنمائی ہے، ہر آیت میں، ہر لفظ میں اس کے لیے رہنمائی ہے کہ کیسے تم ہمیشہ ہمیشہ کے نقصان سے بچو گے، اور کیسے تم ہمیشہ ہمیشہ کے فائدے کو حاصل کر سکتے ہو، اور اتنے بڑے فائدے کو حاصل کرنا اور اتنے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے تمہیں کیا ایک بہت چھوٹا سا عمل کرنا پڑے گا اس دنیا میں، کیا ایک بڑی سادی سی روش اختیار کرنی پڑے گی اس دنیا میں جو تمہیں اس ہمیشہ کے فائدے کو انشور کرے اور اس ہمیشہ کے نقصان سے تمہیں بچا دے۔ تو یہ ہے جی متقی ہونا، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ایسے متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ واللہ اعلم۔ تو ہم کل یہ چیز پڑھ رہے تھے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے شرائط کیا ہیں، فہم قرآن کے لیے شرائط کیا ہیں، چند چیدہ چیدہ شرائط جو ہیں ان کا ہم نے کل ذکر کیا تھا، جس میں ہم نے سب سے پہلے کہا کہ قرآن کو برتر کلام ماننا ہے، پھر ہم نے کہا کہ قرآن کو پڑھنے کا مقصد ہدایت کا حصول ہونا چاہیے، پھر ہم نے کہا کہ خود کو بدلنے کا عزم ہونا چاہیے، یہ کل آخری نقطہ تھا جس پر ہماری بات ہو رہی تھی۔ چوتھا نقطہ فہم قرآن کی شرائط میں سے یہ ہے کہ غور و فکر انسان کرے، پڑھتا جا رہا ہے، آگے گزرتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، آگے چلتا چلا جا رہا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا ڈیٹا اکٹھا کرنے کا ان کو بہت شوق ہوتا ہے، یہ نوٹس بھی دے دیں جی، یہ ریفرنس بک بھی مجھے دے دیں جی، مجھے اور 4 کتابیں بتا دیں کہ میں وہ لے لوں، میں وہ پڑھوں، اور صبح سے لے کے رات تک بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں گے، باتیں اکٹھی کر رہے ہوں گے، ہاں فلاں عالم نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، بہت اچھی بات ہے، وسیع مطالعہ ہونا ایک اچھی بات ہے، لیکن مطالعہ در مطالعہ در مطالعہ در مطالعہ ہوتا چلا جا رہا ہے، صفحے کے صفحے دماغ میں اترتے چلے جا رہے ہیں، اور ڈیٹا اکٹھا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہزاروں علماء کے نام زبانی یاد ہو گئے ہیں، اور ایک ایک آیت کے بارے میں 15 آراء زبانی حفظ کر لی ہیں، لیکن انسان یہ غور نہ کرے کہ یہ قرآن جو تھا یہ تو مجھے کچھ سمجھانے کے لیے آیا تھا نا، میں نے اس سے عبرت کیا حاصل کی ہے، میں نے غور کیا کیا ہے کہ میری زندگی میں کیا کیا مسائل ہیں جن کا حل یہ قرآن مجھے بیان کر رہا ہے، قرآن سے میں نے نصیحت کیا حاصل کی ہے، میں نے اپنے اخلاق کو کیسے بہتر کرنا ہے، میں نے اپنے مزاج کو کیسے بہتر کرنا ہے، میں نے اپنے عمل کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ تو لہذا قرآن مجید کا وسیع مطالعہ، تفسیر کا مطالعہ، اور بہت سے اہل علم کو پڑھنا، سننا، سمجھنا یہ اچھی بات ہے، لیکن تب جب یہ اعتدال میں ہو، ہر چیز اعتدال میں ہی اچھی لگتی ہے، جب بھی کوئی چیز غلو کی شکل اختیار کرتی ہے تو وہ اپنا حسن، اپنی خوبی کھو بیٹھتی ہے۔ لہٰذا ہم قرآن مجید پڑھیں، اہل علم کو پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اساتذہ سے بھی پڑھیں، لیکن ساتھ میں جو قرآن سے سمجھ آیا ہے اس پر غور بھی تو کریں، کہاں کہاں زندگی میں کوتاہی ہے، کہاں کہاں عمل کی کوتاہی ہے، کہاں کہاں عقیدے کی کوتاہی ہے، کہاں کہاں سوچ کی کوتاہی ہے، کہاں کہاں ہماری زندگی میں وہ مسائل ہیں جو کہ ہم نے اس قرآن کی روشنی میں حل کرنے ہیں۔ یہ سب سمجھنا ہم نے کیسے سمجھیں گے؟ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے ساتھ میں غور بھی کریں گے اس کے اوپر۔ ابھی یہ ہمارا کورس ہے انشاءاللہ، مختصر سا کورس ہے 6 ہفتے کا، 6 ہفتے میں سے آج پہلے ہفتے کا آخری دن ہے، تو ساتھ ساتھ ہم سوچیں کہ اس کورس سے ہم نے قرآن مجید کو جتنا بھی سمجھا ہے، اس سمجھنے سے ہماری زندگی میں فرق کیا پڑا، اس سمجھنے سے ہمیں اپنی زندگی میں غلطیاں کہاں پتہ چلی، کمیاں کہاں پتہ چلی، کوتاہیاں کہاں پتہ چلی، ہمیں کون سی ہماری زندگی میں خیر تھی جو ہمیں قرآن پڑھ کر سمجھ آئی اور اس پہ ہم نے قائم رہنا ہے، ہماری زندگی میں کون سی برائی تھی جس کو ہمیں قرآن کے اس کو سمجھنے کے نتیجے میں اب اس کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ اس سب کے لیے غور و فکر ضروری ہے، اور میں ایک نقطہ عرض کروں گا غور و فکر کے حوالے سے کہ موجودہ دور میں جو میڈیا ہے، اس میڈیا نے جہاں انسانی زندگی پر بہت سے اثرات ڈالے ہیں، اس میں سے ایک اثر انسان کو غور و فکر سے بالکل عاری کر دینا، غور و فکر کی گنجائش انسان کی ختم کر دی گئی ہے۔ غور و فکر کی شرط کیا ہے؟ غور و فکر کی شرط یہ ہے، دیکھیں انسان ہے، وہ اس کے پاس کچھ فیکلٹیز ہیں ڈیٹا ان کرنے کے لیے، یہ نگاہیں ہیں، یہ کچھ دیکھتی ہیں، ڈیٹا کو ان کرتی ہیں، اس کو ان پٹ ہے، یعنی کچھ ہماری فیکلٹیز ہیں جو کہ ڈیٹا کو
ان کرنے کے لیے ہیں دماغ میں. اس میں سے یہ ہماری نگاہ ہے، ہمارے کان ہیں، ہمارا ناک ہے، ہمارا منہ ہے، اور ہماری چھونے کی حس ہے. ہم کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں تو اس سے ایک احساس جو ہے وہ ہمارے ذہن تک پہنچتا ہے کہ اچھا یہ لکڑی کی چیز ہے، اچھا یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈی ہے. ہم سونگھتے ہیں تو اس سونگھنے سے ہمارے ذہن کے میں تھوڑی دیر کے لیے ایک اس خوشبو یا اس بدبو کے بارے میں ایک تاثر پیدا ہوتا ہے جو کہ ہمارے ذہن کو آکوپائی کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. ہم تھوڑی دیر اس احساس میں ہی رہتے ہیں کہ ہاں یہ اچھی چیز تھی یا یہ بری چیز تھی، یا اچھی چیز ہے تو ہمیں اور پسند آتی ہے. مثلا اگر ایک اچھا پرفیوم ہے ہم سونگھیں گے تو ہم تھوڑی دیر اس کے بارے میں سوچیں گے کہ اچھا یہ کون سا پرفیوم ہے، اور یہ اگر میں نے لینا ہے تو کہاں سے ملے گا، یعنی کچھ نہ کچھ میرے ذہن میں آئے گا. یہی معاملہ چکھنے کا ہے. اگر میں نے کوئی اچھا کھانا کھایا ہے تو اس کی جو لذت ہے تھوڑی دیر میرا ذہن اس کی لذت کے اوپر رہے گا، اور یا پھر میں اور سوچنا یہ شروع کر دوں گا کہ اچھا اگر یہ کھانا اتنا مزے کا ہے تو فلاں جگہ پہ اگر میں جاؤں گا تو وہ کتنے مزے کا ہوگا، یا اگر یہ مزے کا ہے تو میں اگلی دفعہ یہاں فیملی کو لے کے آ جاؤں گا. کچھ نہ کچھ میرے ذہن میں اس لذت کے نتیجے میں آ جائے گا. یہی معاملہ ہماری سماعت کا ہے. جب ہم سن رہے ہیں تو ہم ڈیٹا ان کر رہے ہیں اپنے ذہن میں، اور اس سے بڑا مسئلہ یہ نگاہ ہے. جب ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں، اور غور و فکر ہماری الگ فیکلٹی ہے. اور غور و فکر کب ہوتا ہے؟ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہماری مشینری ایسی ہے کہ یا تو وہ ڈیٹا فیڈ کر سکتی ہے یا ڈیٹا پروسیس کر سکتی ہے. دو کام اکٹھے کرنا آسان نہیں ہے، اور اکٹھے ہوں گے تو دونوں کی کوالٹی ختم ہو جائے گی. یعنی بڑا مشکل ہے کہ ہم سوچ بھی رہے ہوں اور ہم دیکھ بھی رہے ہوں، یا ہم دیکھ نہیں رہے یا ہم سوچ نہیں رہے. اگر سوچ رہے ہیں تو بس نگاہ ایسی چلے جا رہی ہے، وہ ڈیٹا لے ہی نہیں رہی. جیسے بعض کا ہم کسی جگہ سے گزر جاتے ہیں، کوئی بندہ ہمیں کہتا ہے اچھا یار تم نے فلان چیز وہاں پہ دیکھی ہے؟ نہیں، میں تو کسی سوچ میں تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا ذہن چونکہ آکوپائے تھا، لہٰذا میری نگاہ جو تھی وہ ڈیٹا ان کرنے کا کام کر نہیں رہی تھی اس وقت، بے شک آنکھیں کھلی ہوئی تھی. اور اگر میں دیکھ رہا ہوں غور سے تو میں سوچ نہیں رہا، بلکہ میں اس چیز میں محو ہوں کہ اچھا یہ چیز کیا ہے کیا نہیں ہے. تو غور و فکر کے لیے شرط کیا ہے؟ غور و فکر کے لیے شرط ہے کہ جو ہمارا ڈیٹا ان کرنے کے لیے فیکلٹیز ہیں، ان فیکلٹیز کو ریسٹ دیا جائے، ان کو آرام پہ لگایا جائے، پاز پہ لگایا جائے ان کو تھوڑی دیر کے لیے. اسی لیے جب ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو کہتے ہیں اچھا وہ فلاں چیز، ایسے آنکھیں بند کر کے نا ایسے سوچ رہے ہوتے ہیں، تو آنکھیں کیوں بند کر لیتے ہیں اس وقت؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم دیکھ بھی رہے ہیں ساتھ میں تو دیکھنا اور سوچنا دو چیزیں اکٹھی مشکل ہیں. تو جب بہت کہیں سوچوں کی گہرائی سے کوئی چیز نکالنی ہوتی ہے تو بعد کو انسان آنکھیں بند کر کے سوچ رہا ہوتا ہے اچھا یہ کیا چیز تھی یہ. اسی طرح غور و فکر کے لیے شرط کیا ہے کہ انسان دیکھنا اور سننا بطور خاص اس کو کیا کرے، روکے، اور روک کے یکسو ہو کے صرف اپنے ذہن کی صلاحیتیں استعمال کرے تو غور و فکر ہوگا. اب سوشل میڈیا نے کیا کیا، یا اس میڈیا نے کیا کیا ہمارے ساتھ، کہ باقی ساری مصروفیات ہماری محدود تھی. دفتر کا کام میں کتنا ہی کیوں نہ کر لوں، 5 بجے چھٹی کے بجائے میں 8 بجے آ جاؤں گا، 9 بجے آ جاؤں گا، آ تو جاؤں گا نا گھر پہ. جب گھر آ گیا دفتر بند ہو گیا، اور گھر آ کے بھی میں کتنی ہی دیر بات چیت کر لوں گا، کوئی نہ کوئی وقت مجھے تھوڑا سا مل جائے گا جہاں ہو سکتا ہے میں بیٹھا ہوں خاموش، اور گھر کے اندر ہوں تو کتنا ہی مشاہدہ کر لوں گا کسی چیز کا، تو میں سوچ سکتا ہوں. اب اس میڈیا نے یہ کمال کیا ہے کہ میری آنکھ کھلنے سے لے کر میری آنکھ لگنے تک میک شور کیا گیا ہے کہ میرے پاس اگر 3 سیکنڈز بھی ہیں تو وہ 3 سیکنڈ میں ڈیٹا فیڈ کرنے میں لگاؤں، نہ کہ سوچنے پہ. لہذا آنکھ کھلتے ہی انسان موبائل سے شروع کرتا ہے، میسیجز کا انبار ہے، اور ایک مخلوق تو ماشاءاللہ ایسی بھی ہے جن کے پاس واٹس ایپ وغیرہ پہ روزانہ پتہ نہیں 100 قسم کی مزاحیہ چیزیں اور پتہ نہیں کیا کچھ آ رہا ہوتا ہے، تو ان کی تو ویسی فرصت نہیں نا بیچاروں کو. ان کو تو تھوڑا سا وقت ملے گا، وہ ایک گروپ کھول کے دیکھیں گے اچھا اس میں کیا لطیفہ آیا ہے، اچھا اس میں کون سی خبر آئی ہے، اس میں کیا آیا ہے. اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو ہمیں واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ نے اور یوٹیوب نے یہ سہولت مہیا کر دی ہے کہ بھائی جان آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہے، ہاں 30 سیکنڈ ہے، اس طرح کرو یہ ایک ریل دیکھ لو. اس ریل سے اس اپنے 30 سیکنڈ کے غور و فکر کو چھوڑو اور ڈیٹا فیڈ کرنے میں لگاؤ. لہذا ہم
یہ بڑی عادت ہے، ہر ایک کی عادت ہے، ہم سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. ظاہر ہے کہ ایک فتنہ ہے نا جس میں ہم مبتلا ہو چکے ہوئے ہیں، آسانی سے اس سے نکل تو نہیں سکتے. تو اگر جیسے مثلا دو لوگ آپ کسی سے ملنے گئے اور تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، بیل بجی ہے، وہ کہتے ہیں اچھا ایک منٹ جی میں ذرا آتا ہوں باہر سے. وہ صاحب اٹھ کے دروازہ کھولنے تک گئے، ہم نیچے سے موبائل نکالتے ہیں اور فٹافٹ ایک ریل اوپر کی، اس کے آنے تک 5-6 ریلز گزار دیتے ہیں. یا کم از کم اور کچھ نہیں، واٹس ایپ کھول لیا، اس میں سے کچھ میسج چیک کر لیے. معذرت کے ساتھ یہ ہم سب کا ہی مسئلہ ہے، اس پہ کسی نے اوفینڈ نہیں ہونا کہ میں کسی ایک بندے کا ذکر کر رہا ہوں. یہ مسئلہ ہے، مسئلے کو تسلیم کرنا مسئلے کے حل کے لیے پہلی شرط ہے. تو ہم سوچیں گے کب، غور و فکر کب کریں گے؟ اگر آنکھ کھلی موبائل کے ساتھ اور آنکھ لگی بھی موبائل کے ساتھ. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں نا جو موبائل استعمال کرتے کرتے سو جاتے ہیں، یعنی ان کو صبح اٹھ کے پتہ چلتا ہے کہ میں تو موبائل یوز کر رہا تھا تو میری آنکھ لگ گئی. اور یہ ان کی بعض لوگوں کی روٹین بھی ہوتی ہے. تو لہذا غور و فکر کب آئے گا؟ غور و فکر کے لیے شرط ہے اس ڈیٹا کو ان کرنے کے لیے بریک لیں، تھوڑی سی کچھ دیر رک جائیں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھ جائیں تسلی سے. موبائل بھی نہیں ہے، کوئی مشاہدہ بھی نہیں ہے، کوئی سماعت بھی نہیں ہے، اور غور کریں اپنی زندگی کے بارے میں. آپ نے کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، آپ کی ذمہ داریاں کیا تھی، آپ پر لوگوں کے حقوق کیا تھے، آپ نے کتنے لوگوں کے حق ادا کیے، آپ نے کتنی ذمہ داریاں پوری کی، ذمہ داریاں پوری کرنے میں کوتاہیاں کیا کی ہیں آپ نے، اولاد کے حق میں کیا کوتاہی ہوئی ہے، والدین کے حق میں کیا کوتاہی ہوئی ہے، ازواج کے حق میں کیا کوتاہی ہوئی ہے، بہن بھائیوں کے حق میں کیا کوتاہی ہوئی ہے. تو یہ غور و فکر انسان کرے گا تو کچھ اس کو خیال آئے گا نہیں فلاں مسئلہ ہے، یہ غلط کر رہا ہوں، وہ غلط کر رہا ہوں. پھر وہ سوچے گا اچھا اس کو میں ٹھیک کیسے کروں، پھر کوئی ارادہ کرے گا، عزم کرے گا. تو قرآن سمجھنے کے لیے بھی ہم نے کہا شرط کیا ہے؟ غور و فکر. تو اس غور و فکر میں جو رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو دور کیجئے. اور رکاوٹ یہ ہے کہ ہر وقت ڈیٹا فیڈ نہیں ہونا چاہیے، کچھ وقت ہمارا خالی ہو، اور خالی ہو کہ ہم اس میں غور و فکر کر سکیں. نمبر 5 فہم قرآن کی شرط، اللہ سے ہدایت کے لیے دعا کرنا. قرآن مجید کو دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. دنیا میں تو کسی کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ کسی اچھے ٹیچر کے پاس چلے جائیں گے اور اس کی کچھ اور ریلیونٹ کتابیں کھول لیں گے تو شاید بات سمجھنا آسان ہو جائے. لیکن قرآن تو براہ راست اللہ کا کلام ہے. لہٰذا اس کلام کو سمجھنے کے لیے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اذن نہیں ہوتا ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. البتہ محنت باقی سب چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن سب کے ساتھ ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں اپنی کتاب کا فہم عطا فرما، ہمیں اس کتاب کے ذریعے ہدایت عطا فرما. اور قرآن مجید نے شروع میں ہمیں یہ تلقین کر دی کہ اہدنا الصراط المستقیم. انسان محتاج ہے اس بات کا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگے. تو جب میں قرآن پڑھوں تو میں اللہ سے یہ دعا کروں کہ اللہ اس کتاب سے مجھے ہدایت عطا فرما. اچھے اچھے نکات سمجھ لینا، اچھی اچھی باتیں یاد کر لینا اپنی جگہ اہم ہے، لیکن فروٹفل کب ہے؟ جب مجھے اس کتاب سے ہدایت ملی ہے. فہم قرآن کی چھٹی شرط، یہ چیز جاننا کہ قرآن کا موضوع کیا ہے. ہم جب کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کتاب کا موضوع کیا ہے تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ کتاب کا لکھنے والا اس کتاب میں کس مسئلے کو سمجھا رہا ہے، کس بندے کو ایڈریس کر رہا ہے، اس کتاب کی آڈینس کون سی ہے، اور اس کتاب میں جو کور ایشو ہے جس کو ریزالو کیا جانا ہے، سالو کیا جانا ہے، وہ کیا ہے. لہٰذا قرآن مجید کا جو موضوع ہے وہ ہمیں جاننا پہلے ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے ہاں قرآن اس چیز کے گرد گھوم رہا ہے، یہ جو فلاں مسئلہ ہے نا، یہ جو فلاں چیز ہے قرآن اس کے گرد ہے. لہٰذا قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع ہے انسان. پورے قرآن مجید میں انسان کو ہی ڈسکس کیا جا رہا ہے. لیکن کیسے؟ انسان کو کیا ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ یہ کہ انسان کی ہارٹ بیٹ کیوں تیز ہوتی رہتی ہے، یہ کہ بلڈ پریشر کے مسائل کیا ہیں، یہ کہ موٹاپا کیسے کنٹرول کرنا ہے، یہ کہ شوگر کے مرض کا کیا علاج ہے، یہ بھی تو انسان کے مسئلے ہیں نا. تو انسان موضوع ہے اگر قرآن کا، تو انسان کی کیا چیز موضوع ہے؟ تو قرآن مجید کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کس میں ہے، انسان کا مقصد حیات کیا ہے، اور انسان کی کامیابی اور ناکامی کس میں ہے. اگر مجھے یہ نہیں معلوم کہ جو کتاب میں پڑھ رہا ہوں یہ مجھے میرا مقصد حیات بتائے گی اور یہ کتاب مجھے میری کامیابی
کیسے ہوگی وہ بتائے گی، اور یہ مجھے بتائے گی کہ ناکامی کس چیز میں ہے، اس سے بچنا کیوں ہے، کیسے بچنا ہے، تب تک میں قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ آج کل ایک ٹرینڈ تھوڑا سا عام ہوا ہے کہ درس قرآن تو ہوتا ہے یا قرآن کو پڑھا تو جاتا ہے، لیکن اس میں سے دلچسپ باتیں جاننے کے لیے، اور وہ بڑی مزے کی باتیں ہوتی ہیں، بندہ 2 گھنٹے بھی وہ لیکچر سنتا رہے نا تو بندہ بہت محظوظ ہوتا ہے، لیکن اس لیکچر کے آخر میں بندہ یہ سوچے کہ مجھے اس سے سمجھ کیا آیا، مجھے اس میں اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے کیا ملا، اور مجھے اپنی زندگی کو ناکامی سے بچانے کے لیے کیا ملا۔ اگر کچھ بھی نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے قرآن مجید کو اس کے اصل مقصد کے لیے نہیں پڑھا، میں نے قرآن مجید سے ایک اضافی چیز حاصل کر لی۔ قرآن مجید کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ قرآن مجید کا مرکزی مضمون، اگین وہ شروع میں ہم نے بات کی ہے، وہی بات دوبارہ آئے گی۔ قرآن مجید کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ انسان نے کچھ ایلیمنٹس پر فوکس کر کے کچھ مسائل پیدا کیے ہیں۔ وہ ایلیمنٹس کیا ہیں؟ انسان نے ایک تو ظاہر بینی پہ فوکس کیا۔ ظاہر بینی کیا ہے؟ کہ جو دکھتا ہے وہی سب کچھ ہے۔ تو وہ انسان جو کائنات کی حقیقت طے کرتا ہے یہ دیکھ کے کہ جو مجھے دکھ رہا ہے وہی سب کچھ ہے، وہ انسان غلطی پر ہے۔ دوسرا انسان نے کیا کیا؟ عقل پر تکیہ کیا کہ میری عقل جو سمجھتی ہے وہی حرف آخر ہے۔ اور تیسرا انسان کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا کہ انسان نے اپنی خواہش کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ انسان کو لگا کہ ہر وہ شے جس کی میرے نفس سے خواہش آتی ہے وہ درست ہے۔ 3 باتیں غور کیجئے گا، 3 باتیں نوٹ کریں۔ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ ظاہر بینی، کہ جو دکھ رہا ہے وہی حقیقت ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ کہ میری عقل کو جو صحیح لگا وہ صحیح ہے، میری عقل کو جو غلط لگا وہ غلط ہے۔ اور تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ کہ میری جو خواہش ہے، میرے اندر سے جو خواہش آ رہی ہے وہ خواہش ہمیشہ ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو اگر انسان کے نظریات کی بنیاد ہیں، انسان نے اپنی آئیڈیالوجی ان 3 چیزوں سے اخذ کی ہے، تو انسان نے اپنے بارے میں، خدا کے بارے میں، کائنات کے نظام کے بارے میں اور دنیا کی زندگی کے بارے میں جو نظریات قائم کیے، ان 3 بنیادوں پر، ظاہر بینی، عقل کو کل سمجھنا اور خواہش کی غلامی، وہ نظریات باطل ہیں، تباہ کن ہیں، خطرناک ہیں۔ اس وقت جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، اس دنیا میں جو اقوام غالب ہیں، ان اقوام نے جو زندگی کے بارے میں نظریات قائم کیے ہیں اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ نمبر 1 ظاہر بینی، جو ڈسکور ہو گیا بس وہی سب کچھ ہے، اسی کو سامنے رکھ کے ہم دیکھیں گے جو کائنات ڈسکور نہیں ہوئی ہمیں اس کا کیا پتہ، لہٰذا ہم نے جو ڈسکور کر لیا اس کو ہم مانیں گے، جو ہم نے ڈسکور نہیں کیا ہمیں کیا پتہ وہ کیا ہے۔ لہٰذا جدید دنیا میں خدا، فرشتے، جنت، جہنم، عرش، ان کی کوئی گنجائش نہیں۔ اہل مغرب سے آپ کہیں تو وہ کہیں گے ہم نے نہ جنت دیکھی ہے نہ جہنم دیکھی ہے، لہٰذا جو ہم نے دیکھا نہیں ہم کیوں مانیں جب تک ویریفائی نہ ہو جائے۔ دوسرا آرگومنٹ وہ کیا دیں گے؟ عقل نہیں، ہماری عقل میں نہیں آتی یہ بات، چونکہ ہماری عقل میں نہیں آتی لہٰذا ہم نہیں مانیں گے۔ اور تیسرا مسئلہ ان کا کیا ہے؟ وہ تو بہت اہم ہے نا آج کل، میرا جسم میری مرضی، جو میرا دل کرے گا میں کروں گا، ٹھیک ہے، کھا لو پی لو جی لو، من کی مان۔ یہ من کی مان کیا ہے؟ یہ جو جملے ہیں، یہ جو نعرے ہیں، یہ جو ٹیگ لائنز ہیں، یہ کہاں سے آتی ہیں؟ یہ نظریات اور تہذیبوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ لہٰذا قرآن کا مرکزی مضمون کیا ہے کہ جو نظریات انسان نے اپنے بارے میں، خدا کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، زندگی کے بارے میں قائم کیے ہیں ان 3 بنیادوں کے اوپر وہ غلط ہے۔ صحیح نظریات کیا ہیں؟ صحیح نظریات وہ ہیں جو کہ اس وحی کی بنیاد پر ہیں، جو وحی ایک کامل ہستی کی طرف سے آئی۔ اور آپ غور کیجئے کہ یہ جو 3 بنیادیں ہیں یہ کتنی کمزور ہیں۔ اگر آج سے 1000 سال پہلے کا انسان یہ کہتا کہ جو دنیا وہ دیکھ چکا ہے وہی دنیا ہے، باقی دنیا ہے ہی نہیں، تو آج ہم اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کتنا بیوقوف انسان تھا۔ اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی دنیا اور بھی باقی ہے، اتنی کہکشائیں ہیں، اتنا سب کچھ ہے۔ تو وہ انسان جو آج جو کچھ ڈسکور ہو چکا ہے اس کی بیس پہ طے کر رہا ہے کہ کل کائنات کیا ہے یا کائنات کی حقیقت کیا ہے، تو کیا 100-200 سال بعد آنے والا اس کو بیوقوف نہیں کہے گا؟
لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حرف آخر ہے، یہ جو اب ٹیکنالوجی آ چکی نا اس سے آگے کچھ نہیں ہونا. نہیں، ایسا نہیں ہے. آج ہم جو کچھ ایجادات ہو چکی ہیں اس کی بنیاد پر جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ماضی کے انسان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ کہیں گے کتنے بیوقوف آدمی تھے. آپ سوچئے کہ آج سے 100 سال بعد کچھ لوگ آئیں گے اور وہ کہیں گے کتنے بیوقوف لوگ تھے یہ 100 سال پہلے والے، ہاتھوں میں موبائل لے کے پھرتے تھے، اتنے بیچارے قدامت پسند تھے، اتنے جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں پیچھے تھے کہ ان کو نا موبائل ہاتھ میں لے کر چلنا پڑتا تھا. ہم دیکھو اب کوئی چیز ہاتھ میں ہے ہی نہیں ہمارے. اور یہ بیوقوف لوگ جو تھے، یہ سادے لوگ جو تھے 5G کے اوپر خوش ہوتے تھے. 5G آ گئے. اب یہ جو ہم فلاں ٹیکنالوجی یاد کر چکے ہیں تو 5G اس کے پیچھے کیا ہے؟ تو یہ ٹیکنالوجی تو جتنی ایڈوانس ہوگی ایسے ہی ہوگا کہ اگلا انسان پچھلے انسان کے بارے میں ہی سمجھے گا. تو وہ ہستی جو کل کائنات کو جانتی ہے اسی کا بتایا ہوا سب سے درست ہوگا نا. انسان تو ایوالو ہوتا رہے گا ہمیشہ، اس کا تو مشاہدہ بڑھتا رہے گا. تو انسان کیسے طے کر سکتا ہے کہ جو میرا مشاہدہ ہے وہ کامل ہے اور اس کی بنیاد پہ میں نے صحیح نظریات قائم کر لی ہیں؟ تو یہ بنیاد ٹھیک نہیں ہے. عقل کی بات لیجئے، ہمیشہ ہر فلسفی پچھلے فلسفی کی غلطیاں نکال رہا ہے. ہر زمانے میں جو فلسفی آتا ہے وہ کہتا ہے پچھلے فلسفی سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، اس کے نظریے میں یہ خامیاں تھی. کیونکہ کیا ہے، پچھلا فلسفی بھی عقل کی بنیاد پہ بات کر رہا تھا، یہ فلسفی بھی عقل کی بنیاد پہ بات کر رہا ہے. لہٰذا ہر فلسفی پچھلے فلسفی کی نفی کر رہا ہے. اور یہاں تک کہ دو استاد شاگرد اکٹھے نہیں ہیں ایک معاملے میں. تو جب عقل اس حد تک فیصلہ کن نہیں ہے کہ ایک فلسفی کے 4 شاگرد اس کی باتیں پوری طرح مان لیں کہ ہاں تمہاری عقل نے جو سمجھا وہ ٹھیک ہے، تو کل انسانیت کو کہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی کی عقل کے اوپر کھڑے ہو کے تکیہ کر لے اور کہے کہ ٹھیک ہے جی فلاں انسان نے اپنی عقل سے جو طے کیا وہ ٹھیک ہے. اور بڑے بڑے فلسفیوں کے نظریات اگر عقل سے غلط ثابت ہوتے جا رہے ہیں تو میں اپنی عقل کی بنیاد پہ کیسے طے کر لوں کہ میں ٹھیک ہوں؟ اور خواہش کی غلامی کے پیچھے جانا یہ تو ویسی کوئی بنیاد نہیں ہے. میرا نفس کون سی ایسی چیز ہے کہ وہ جو چاہے گا وہ درست ہوگا؟ سادے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ آج دنیا میں بہت بڑی ایک اویئرنیس کیمپین کس چیز کے بارے میں ہے؟ یہ آپ جو سافٹ ڈرنکس استعمال کرتے ہیں یہ نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ کیونکہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. اور نفس کیا کہتا ہے؟ نہیں بھائی مجھے نقصان سے غرض نہیں ہے، مجھے تو چاہیے. فاسٹ فوڈ کے بارے میں کیمپینز چلتی ہیں اویئرنیس کی، یہ فاسٹ فوڈ کیا ہے؟ نقصان دہ. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ نفس کیا کہتے ہیں؟ ارے نہیں میں نے تو پیزا ہی کھانا ہے، میں نے تو برگر کھانا ہے. یہاں تک کہ عجیب حیرانگی ہوتی ہے کہ سگریٹ کی ڈبی کے اوپر تصاویر بھی دے دی جاتی ہیں کہ سگریٹ پیئیں گے اگر تو یہ آپ کے ساتھ ہوگا، اور باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک سگریٹ ایک بندہ اتارتا ہے منہ سے اور دوسرا لگا لیتا ہے، اور ڈبی کے اوپر لگا ہوا ہے کہ جناب کینسر ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا رہے. تو یعنی نفس تو وہ چیز ہی نہیں ہے جو ہمیں بتائے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور اگر کسی نے نفس کی ماننی ہے تو کم از کم یہ تو نہ کہے کہ میرا نفس جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. کہ ٹھیک ہے میں ایک کمتر آدمی ہوں اور میں اپنے نفس کے آگے ہتھیار ڈال چکا ہوا ہوں اور مجھ میں کوئی عظمت نہیں ہے، میرا کوئی ظرف نہیں ہے کہ میں صحیح اور اچھی بات کو اپناؤں بجائے اس کے کہ جو نفس کہہ رہا ہے اس کو اپناؤں. تو لیکن یہ تو نہ کہے نا انسان کہ نہیں 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 نفس جو کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. لہٰذا قرآن کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اصل حقیقت نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، نہ انسان اپنی عقل سے طے کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنی خواہش کی غلامی کر کے اصل حقیقت تک پہنچ سکتا ہے. بلکہ انسان کو صحیح رستہ وہ ہستی بتائے گی جس کے علم میں کوئی کمی نہیں، جس کے مشاہدے میں کوئی کمی نہیں، جس کی ایکسیس میں کوئی کمی نہیں، جس کی پہنچ میں کوئی کمی نہیں، اور وہ کامل ہستی ہے اور وہ اس کائنات کی خالق اور مالک ہے. اور وہی بتائے گی کہ انسان کیا ہے، کائنات کیا ہے، انسان کو کیوں پیدا کیا گیا، اس کا مقصد حیات کیا ہے، اس کی کامیابی کس چیز میں ہے، اس کی ناکامی کس چیز میں. تو یہ سب چیزیں انسان کو ہدایت ملے گی وحی کے ذریعے. اگر ہم قرآن کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھ رہے ہیں، ہتھیار ڈال دیے ہم نے، بالکل عاجز آ گئے، اے اللہ نہ یہ آنکھ طے کر سکتی ہے، نہ یہ عقل طے کر سکتی ہے، اور نہ میں اپنی خواہش کو الاؤ کروں گا کہ وہ بتائے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. میں تھک گیا ہوں، میرے پاس کوئی رستہ نہیں ہے، اے اللہ تو ہی بتا، تو نے مجھے کیوں پیدا کیا، میرا مقصد حیات کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے،
تیری حقیقت کیا ہے، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے جس میں میں ہوں، اور مجھے کرنا کیا ہے، میرا فائدہ کس میں ہے، میرا نقصان کس میں ہے، تو ہی مجھے بتا۔ اور یہ کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے والی۔ ایک بچہ جو ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا نہیں، بچہ اپنی خیر و شر نہیں جانتا، بچے کے اوپر تھوڑی چھوڑیں گے ہم، بچے کو کیا پتا۔ اور ایون ہم جو تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، بڑے جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے، بڑوں کی ماننی چاہیے، نہیں بھی پسند آتی تو بڑوں کی ماننی چاہیے۔ بیمار ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، نہیں مجھے نہیں پتا ڈاکٹر صاحب آپ جو بتائیں گے میں وہ کروں گا، ڈاکٹر صاحب آپ پرہیز کیا کرنا ہے، ڈاکٹر کو بیچارے کو کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، خود ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں نہیں کیا 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 نہیں کھا سکتے، یہ نہیں بھی کھا سکتے، اور اس کا بھی پرہیز کرنا ہے، کیوں اس کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں بھائی، میں انسان، میں بڑا پڑھا لکھا، بڑا فنے خواہ ہوں، میں خبردار ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے بتایا کہ کیا پرہیز کرنا ہے، میں خود ہی طے کروں گا کیا پرہیز کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ نیلی والی گولی آدھی کھانی پوری کھانی، دودھ کے ساتھ کھانی، کیوں لگے ہوئے ہیں اتنا بھائی ڈاکٹر کے ساتھ، کہ میں بڑا سمجھدار آدمی ہوں، نہیں انسان سمجھتا ہے یہ چیز، جہاں اس کو سمجھ آئے نا کہ نہیں نقصان وارے میں نہیں ہے، وہاں انسان کہتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، آپ جیسے کہیں گے میں ویسے کروں گا۔ مریض ڈاکٹر کو کہتے نہیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر آپ ہیں، آپ بتائیں گے میں کیا کروں گا، میں پابندی کروں گا اس کی۔ اور زندگی کے اور کسی معاملے میں بھی، گاڑی لینی ہے، مجھے نہیں پتا گاڑی کیسے لینی ہے، تو میں ایک ایکسپرٹ کو پکڑوں گا جو میرا جاننے والا ہے، اور میں کہوں گا آپ جس گاڑی پہ ہاتھ رکھیں گے میں وہ لے لوں گا۔ کائنات کے بارے میں اتنا نان سیریس ہوں کہ میں کہوں نہیں نہیں میری عقل حرف آخر بن گئی، میری نگاہ حرف آخر بن گئی، یا میں اپنی خواہش کے پیچھے چلوں گا اور میں کہوں گا یہ صحیح نہیں، ایسا نہیں۔ لہٰذا یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں۔ یہاں پہ فہم قرآن کی چند بنیادی شرائط ہم نے الحمدللہ مکمل کر لی۔ اب ہم آتے ہیں سورہ کہف کے تعارف کی طرف۔ سورہ کہف 9ویں آیت کے الفاظ اذ اول فتیۃ الکہف سے ماخوذ، یعنی یہ لفظ جو ہے سورت میں موجود ہے، اور کہف کا لفظ جو 9ویں آیت میں آیا ہے اسی سے اس کا نام رکھا گیا سورۃ الکہف، جس کے لفظی معنی غار کے ہیں، کہف کہتے ہیں عربی میں غار کو، کیو۔ اب پہلا نقطہ یہ کہ قرآن مجید کی صورتیں جو ہیں ان کے نام کن بنیادوں پر ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی صورتوں کے جو نام ہیں اصل میں وہ علامتی نام ہوتے ہیں۔ علامتی نام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر صورت کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے دوسری صورت سے، یا کسی صورت کا ہم نے ذکر کرنا ہے کہ یہ فلاں صورت میں پڑھ رہا ہوں، یا بالفرض آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی کس صورت کا درس ہونا ہے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ جو تفسیر ہے یہ کس صورت کی ہے، تو ہم نے نام کے ذریعے بتایا، اور یہ فطری انداز ہے کہ ہر چیز کا نام رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، اب ایک نیا انداز بھی ہے، نمبرنگ ہو جاتی ہے، لیکن یہ کوئی اتنا اچھا ٹرینڈ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی 18 نمبر صورت اور 25 نمبر صورت اور 30 نمبر صورت۔ اس سے بہت بہتر چیز یہ ہے کہ ہر چیز کا نام رکھیں۔ کہ یہ مناسب ہوگا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ 6 بچے عطا کرے تو وہ کہے کہ میرا تیسرے بچے نے یہ کہا ہے، میرے چوتھے بچے نے یہ کہا ہے، یا ایک بندہ جا کے تعارف کرائے کہ میں اپنے والد کا چوتھا بچہ ہوں، تو ظاہر ہے یہ تو عجیب سی بات ہوگی نا۔ تو پسندیدہ یا فطری چیز کیا ہے کہ 6 بچوں کا نام رکھا جائے گا، نمبرنگ نہیں لگائی جائے گی ان کے ساتھ۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی ترتیب جاننا چاہتا ہے کہ اچھا یہ صورت کس نمبر پہ ہے، تو وہ ترتیب کے لیے پوچھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے ہاں بھائی یہ 18 نمبر پہ جا کے یہ صورت ہے، یہ 25 نمبر پہ صورت ہے، تاکہ اگلے بندے کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کہاں پہ ہے، ادروائز نام رکھا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی جتنی بھی صورتیں ہیں اصلاً ان کا نام علامتی نام ہوتا ہے، اور علامتی نام کا مطلب ہے کہ ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ہے کہ ہر صورت جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہو جائے۔ صورتوں کے جو نام ہیں وہ ان کے مضامین کی بنیاد پر نہیں ہیں، اصلاً صورتوں کے نام ان کے مضامین کی بنیاد پر نہیں ہیں۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صورتوں کے جو مضامین ہیں وہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ سورۃ البقرہ 40 رکوع پر مشتمل صورت ہے، بہت سے مضامین اس میں آئے ہیں، تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ سورۃ البقرہ کا نام اس کے مضمون کی بنیاد پہ رکھا جائے، کیونکہ مضمون کی بنیاد پہ تب رکھا جا سکتا ہے جب ایک صورت میں مضمون آیا ہی ایک ہو۔ تو کیا کیا جاتا ہے، یا تو کوئی ایک یونیک سا ورڈ جو کہ علامت بن سکتا ہو وہ اس کی بنیاد پہ نام رکھ دیا گیا، جیسے سورۃ البقرہ ہے تو اس میں گائے کا ذکر ہے، اب گائے کا ذکر تو ایک ہی جگہ پہ 40 رکوعوں میں سے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں گائے کے بارے میں سب کچھ بتایا گیا، بلکہ یہ وہ صورت ہے جس میں گائے کا ذکر ہے، اور کیوں وہاں کہا گیا وہ ایک یونیک کر دیا گیا اس کو۔ اسی طرح سورۃ آل عمران جو ہے تو پورے 20 رکوع جو ہے وہ آل عمران ایک خاندان کے بارے میں تو نہیں ہے، لیکن اس صورت میں بیچ میں ایک خاندان کا ذکر آیا ہے، لہٰذا اس کا نام آل عمران رکھ دیا گیا۔ سورۃ النساء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سورۃ النساء عورتوں کے بارے میں، لیکن اس کے بیچ میں عورتوں کا ذکر موجود ہے، عورتوں کے بارے میں کچھ احکامات موجود ہیں، لہٰذا سورۃ النساء اس کا نام رکھ دیا گیا۔
تو قرآن مجید کی اکثر صورتوں کے جو نام ہیں وہ علامتی ہیں. علامتی سے مراد یہ ہے کہ وہ لفظ اس صورت میں استعمال ہوا ہوتا ہے لیکن وہ اس کا موضوع نہیں ہوتا، وہ اس کا ٹاپک نہیں ہوتا. اور ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ہر صورت کے مضامین بہت سارے ہیں. ایک صورت 10 15 20 25 مضامین پر مشتمل ہے اور کسی ایک مضمون کو اس کی ہیڈنگ نہیں بنایا جا سکتا. البتہ بعض صورتیں جو مختصر ہیں، یعنی اپنی حجم کے لحاظ سے وہ مختصر ہیں، 2 3 4 رکوعوں پر مشتمل ہیں صورتیں، ان صورتوں کے نام بعض اوقات ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ان کے مضمون کے مطابق ہیں، لیکن ان کا جو غالب مضمون ہے وہ اس کے متعلق ہے. مثلا سورہ نوح جو ہے وہ 2 رکوع پر مشتمل صورت ہے اور صورت میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے تھوڑا، لہٰذا اس کا نام سورۃ النوح رکھ دیا گیا. اس طرح سورۃ القیامہ یہ بھی مختصر صورت ہے، 2 رکوع پر مشتمل، اور اس میں چونکہ قیامت کا ذکر بہت ایک خاص انداز سے ہوا ہے. اب قیامت کا ذکر تو ہر صورت میں موجود ہے لیکن اس کا نام وہاں پہ سورۃ القیامہ رکھ دیا گیا تاکہ ایک نمایاں ہو سکے صورت اس نام کے ساتھ، اور اس میں واقعتاً قیامہ کے بارے میں ذکر بھی کافی سارا ہے. لیکن ایسی صورتیں چند ہیں، چند صورتیں، اور وہ مختصر صورتیں ہیں جن کا نام ان کے مضمون سے بھی کافی حد تک میچ کرتا ہے، لیکن وہ صورتیں صرف اس مضمون پر پر جو ہے وہ مشتمل نہیں ہیں. محدود وہاں تک نہیں ہے کہ سورہ قیامہ میں قیامہ کے علاوہ کچھ نہیں آیا. نہیں، سورہ قیامہ میں ایمانیات کا ذکر بھی ہے اور چیزوں کا ذکر بھی ہے. اسی طرح سورہ نوح میں بھی اور چیزوں کا ذکر ہے، صرف نوح علیہ السلام کے واقعات بیان نہیں ہوئے. اسی طرح سورہ یوسف کے اندر بہت سے حکمت کے موتی ہیں، لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام کا ذکر تھوڑا تفصیل سے اس کے اندر ہوا ہے لہذا اس کا نام سورہ یوسف رکھ دیا گیا. یہی معاملہ سورۃ الکہف کا ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ 12 رکوع پر مشتمل ہے، اور یہ 12 کے 12 رکوع اصحاب کہف کے بارے میں یا کسی غار کے بارے میں نہیں ہے. البتہ چونکہ وہ ایک یونیک سا واقعہ ہے جو اس صورت میں ذکر ہوا ہے لہٰذا اس کا نام سورہ کہف رکھ دیا گیا. سورہ مریم آپ دیکھیں، حضرت مریم کا نام تو قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر آیا ہے لیکن ایک صورت کو ان کے نام کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا گیا. تو یہ صورتوں کے ناموں کی بنیاد ہے، اور یاد رکھنے کے لیے، ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ہم ان ناموں کے ذریعے جو ہے وہ سمجھتے ہیں. تو لہٰذا یہ صورتوں کے نام کی بات ہو گئی. اب اس صورت کے فضائل جو ہیں وہ احادیث میں بیان ہوئے ہیں، اور چونکہ وہ تھوڑے زیادہ ہیں آج کی نشست میں وہ ہم مکمل نہیں کر پائیں گے، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم فضائل بھی دیکھیں گے احادیث کی روشنی میں اس صورت کے کیا ہیں. اور ہم کوشش کریں گے، چونکہ یہ ہمارا پہلا اس طرح کا کورس ہے، تو ہم ساتھ میں نا کچھ علمی معاملات بھی ڈسکس کرتے جائیں. جیسے میں نے آپ کو صرف صورت کا نام نہیں بتایا بلکہ یہ بتا دیا کہ صورتوں کے نام کن بنیادوں پر ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے جب ہم صورت کی فضیلت دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کیا قرآن مجید کی تمام صورتوں کے فضائل احادیث میں آئے ہیں کہ نہیں آئے، اور اگر سب کے نہیں آئے تو کن صورتوں کے فضائل آئے ہیں. تو کچھ گفتگو اصولی بھی انشاءاللہ ہو جائے گی، وہ انشاءاللہ آپ کو فہم قرآن میں آگے بھی مدد دے گی. جب آپ مزید قرآن مجید پڑھیں گے تو یہ اصول آپ کو وہاں بھی فائدہ دیں گے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. سوال ہو آپ کا کوئی تو آپ کر سکتے ہیں. جی، کسی کا سوال ہے یا؟ ٹھیک ہے، میرا خیال سوال نہیں ہے کسی کا، پھر آج ہم اسی پہ اختتام کرتے ہیں. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ. جی جی، اہم سوال ہے کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ عقل بنیاد نہیں بن سکتی انسان کو کائنات کی حقیقت بتانے کے لیے، اور دوسری طرف قرآن مجید کہتا ہے کہ تم عقل استعمال کیوں نہیں کرتے. عقل کل کی کل نیگیٹو چیز نہیں ہے، منفی چیز نہیں ہے. اصل مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب کسی چیز میں غلو پیدا کیا جاتا ہے. ہر چیز ایک خاص کام کے لیے بنائی گئی ہے اور وہ اس سے وہی کام لیا جائے تو وہ مفید رہتی ہے. جیسے ظاہر ہے اگر مختلف طرح کا اسلحہ ایجاد ہوا ہے تو جو پستول ہے وہ کسی اور کام کے لیے ہے، جو مشین گن ہے وہ کسی اور کام کے لیے ہے، جو ٹینک ہے وہ کسی اور کام کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو اب میں چاہوں کہ جو کام ٹینک کا ہے وہ میں پستول سے کر لوں تو میں نہیں کر سکتا،
اور اگر کوئی کہے کہ جناب آپ پستول سے یہ ٹینک والا کام نہیں کر سکتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پستول کسی کام کا بھی نہیں ہے، نہیں، پستول اپنی جگہ پہ ایک کام کا ہے، اس سے ایک خاص طرح کا ٹارگیٹ جو ہے وہ ہٹ کیا جا سکتا ہے۔ عقل کا مسئلہ یہ ہے کہ عقل محدود ہے، اور عقل کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عقل ناقص ہے، یعنی عقل ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی چیز کو بھی نہیں سمجھ سکتی، لیکن ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتی۔ اور عقل ناقص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عقل جب بھی کوئی نتیجہ نکالے گی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ نتیجہ درست ہی ہو، کیونکہ وہ ناقص ہے نا، انکمپلیٹ ہے، تو جب وہ نتیجہ نکالے گی تو وہ اپنی اس انکمپلیٹ صلاحیت کی بیس پر نکالے گی، لہذا کبھی وہ نتیجہ ٹھیک ہوگا، کبھی وہ غلط ہوگا۔ اب دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ دین ہمیں کہتا ہے کہ عقل کی ایک لمٹ ہے، عقل کی ایک ڈومین ہے، آپ اس ڈومین کے اندر عقل کو استعمال کریں، یہ پسندیدہ بات ہے، یہ اچھی بات ہے، اور اس ڈومین میں عقل کا استعمال نہ کرنا غلط ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر ہم عقل کو اس کی ڈومین سے باہر نکال دیں۔ سادے لفظوں میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، ابھی ہم سب لوگ یہاں جمع ہیں اور سورۃ الکہف کی تفسیر ہم پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن کیا میں ابھی آپ کو میڈیکل کی ایڈوائس دوں گا تو آپ میری ایڈوائس قبول کریں گے؟ یقیناً آپ ہرگز نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ میں آپ کو کہتا ہوں جی آپ کو مجھ پہ شک ہے، میں اچھا آدمی نہیں ہوں، آپ مجھے کیا گزر سمجھتے ہیں؟ آپ کہیں گے بھائی جان آپ جذباتی نہ ہوں، آپ کی ایک ڈومین ہے، آپ اپنی ڈومین میں رہ کے بات کریں گے، ہم سنیں گے، لیکن جو ہی آپ اپنی ڈومین سے نکلیں گے ہم کہیں گے آپ جتنے اچھے نیک جو مرضی ہوں، اپنی ڈومین میں آپ کی ویلیو ہے، ڈومین سے باہر نکلیں گے تو آپ کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ ایسے ہی عقل جتنی مرضی اہم ہو، وہ اپنی ڈومین میں اہم ہے، ڈومین سے جو ہی وہ باہر نکلے گی تو ہم کہیں گے کہ یہ اب جو ہے وہ غلو ہے، یہ نہیں درست۔ غلطی انسان کی یہ نہیں ہے کہ اس نے عقل استعمال کی، غلطی یہ ہے کہ اس نے عقل سے وہ معاملات طے کرنے کی کوشش کی جو کہ عقل کے بس کے نہیں تھے۔ کائنات کی حقیقت عقل سے نہیں پہچان سکتے آپ، اسی طرح خدا کی حقیقت آپ عقل سے نہیں پہچان سکتے، انسان اپنی حقیقت بھی عقل سے طے نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وحی کیوں نازل کی؟ وحی اس لیے نازل کی کہ وہ چیزیں جو بیونڈ ریشنلٹی ہیں ان کو وحی کے ذریعے بتایا جائے، اور پھر عقل کیا کرے؟ عقل وحی کے بیان کردہ معاملات کو سمجھنے کے لیے استعمال کی جائے، غور و فکر کے لیے استعمال کی جائے۔ لہٰذا عقل کی ڈومین یہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اب قرآن مجید نے ایک دلیل دی ہے، اور وہ دلیل عقلی دلیل ہے، لیکن میں اس پہ غور ہی نہیں کرنا چاہتا، میں کہتا ہوں نہیں جناب، باپ دادا نے جو کہا ہے میں وہی مانوں گا، تو اس پہ قرآن کہتا ہے کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یا قرآن نے ایک ایسی بات کہی ہے جو میری عقل بھی ویریفائی کر رہی ہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، بالکل یہ بات درست ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں میرا قبیلہ تو یہ نہیں مانتا، یا میرے قبیلے کے مفاد میں تو یہ نہیں ہے، تو میں نہیں مانتا اس کو، تو قرآن کہتا ہے عقل کیوں استعمال نہیں کرتے؟ عقل استعمال کرو۔ لیکن کچھ اور معاملات میں جہاں پہ عقل کفایت نہیں کرتی قرآن مجید، وہاں کیا کہتا ہے؟ ایمان لاؤ، غیب پر ایمان لاؤ۔ اب غیب پر ایمان انسان عقل سے کیسے لائے گا؟ میری عقل کیسے یہ مانے کہ ہاں جی میں عقل سے پہلے طے کروں ہر چیز اور پھر میں مانوں؟ جنت اور جہنم کو ہم عقل سے نہیں، اللہ کے بیان کردہ قرآن کے ذریعے مانتے ہیں، اور بڑے سادے لفظوں میں سمجھانے کے لیے عرض کروں گا، ویسے اس کے اوپر ہمارا ایک پورا تفصیلی کورس الگ سے ہے جس میں علم کی حقیقت کے اوپر ہم کافی تفصیل سے بات کرتے ہیں اور علم کے ذرائع کو اسٹیبلش کرتے ہیں۔ کہ مجھے یہ بتائیے کہ جتنے لوگ بھی اس وقت کلاس میں موجود ہیں، بالفرض ہم کہیں کہ سب کے پاس دو دو تین تین پی ایچ ڈیز ہیں، سب پی ایچ ڈیز کر کے بیٹھے ہیں اور سب نے فلاسفی میں اور ریشنلٹی میں پی ایچ ڈیز کی ہیں۔ اس وقت میں جس کمرے میں موجود ہوں، اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ کیسے جانیں گے؟ یہ آپ اپنی فلاسفی کی پی ایچ ڈی سے نہیں جان سکتے، اس کے لیے آپ کو خبر چاہیے، نیوز چاہیے، اور وہ نیوز کون دے گا؟ جو یہاں موجود ہے۔ آپ کال کریں گے کسی بندے کو جو یہاں موجود ہے، آپ اسے بتائیں گے، پوچھیں گے ہاں بتائیں یہ جو کمرہ ہے جہاں پہ ہم بیٹھ کے کلاس کر رہے ہیں، اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے، کون موجود ہے کون نہیں ہے؟ آپ یہاں عقل استعمال نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ علم مجھے خبر کے ذریعے آئے گا۔ ہاں عقل آپ یہ استعمال کریں گے کہ خبر لینی کس سے ہے، اور آپ عقل استعمال کر کے یہ طے کریں گے کہ جو خبر دینے والا ہے اس کی بات پہ میں ریلائی کر سکتا ہوں کہ نہیں، لیکن یہاں کی معلومات آپ تک خبر کے ذریعے پہنچے گی۔ یہی قرآن مجید کا بیان ہے کہ جنت اور جہنم تمہاری عقل اور تمہارے مشاہدے سے بیونڈ ہیں، تو جن ہستیوں نے وہ دیکھا ہوا ہے اس کو،
جن ہستیوں کو اس کا علم ہے ان کے ذریعے تمہیں پتہ چلے گا کہ جنت کیسی ہے اور جہنم کیسی ہے، اور انسان کی حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جس نے یہ گھڑی بنائی ہے، جس نے یہ لیپ ٹاپ بنایا ہے، جس نے یہ کیمرہ بنایا ہے، وہی بتائے گا کہ اس کیمرے کی اصل حقیقت کیا ہے۔ میں کتنا ہی عقل مند کیوں نہیں ہوں، لیکن مجھ سے زیادہ ریلائبل بات کس کی ہے؟ جس نے اس کو بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خالق ہوں نا، میں بتاؤں گا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، تو تم اپنی عقل کا استعمال ضرور کرو، لیکن اپنی عقل کو میرے بتائے ہوئے سے اوپر نہ لے کے جاؤ، بلکہ اس کے تابع رکھو۔ تو جب عقل وحی کے تابع ہے، وہ پسندیدہ ہے، اس کا استعمال نہ کرنا غلط ہے۔ جب عقل وحی کو سپرسیڈ کرے گی، اس کے اوپر آنے کی کوشش کرے گی، تو پھر ہمیں دین بتاتا ہے کہ یہ عقل صحیح نہیں ہے، یہ آپے سے باہر ہو گئی ہے، اس کو واپس کنٹرول میں لانا ہے۔ جی بلال صاحب۔ جی کچھ لکھے ہوئے سوال بھی آتے ہیں، آئے ہیں، یہ بھی لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی بلال صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی جی آ رہی ہے۔ جی جی جی، صورتوں کے اکثر نام جو ہیں، بلکہ زیادہ تر نام صورتوں کے جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رکھے ہیں، اور ہمیں احادیث سے بھی بعض صورتوں کے ناموں کا پتہ چلتا ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صورتوں کے نام کا ذکر کر کے بتا رہے ہیں کہ فلاں صورت کا یہ معاملہ ہے، فلاں صورت کا یہ معاملہ ہے۔ تو لہٰذا تقریباً سب ہی کہہ لیجئے نام جو ہیں وہ تقریباً سب کے سب نام جو ہیں وہ دور نبوی میں جو ہے وہ ڈیفائن ہو چکے ہوئے تھے۔ البتہ صورتوں کے جو نام ہیں وہ ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ایک ہی ہو سکتا ہے اور ایک نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ صورتوں کے نام ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ کیوں ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم کسی چیز کی پہچان کے لیے اس کا نام رکھتے ہیں تو بعض اوقات ہم لگاؤ کی بنیاد پہ، اس سے محبت کی بنیاد پر اس کو الگ الگ ناموں سے پکارنا پسند کرتے ہیں۔ مثلا ہمارے جو بچے ہیں، ہم ان بچوں کا ایک نام رکھتے ہیں جو ان کا ایک آفیشیل نام ہوتا ہے، ہر جگہ پہ وہ نام ان کا لکھا جاتا ہے، آئی ڈی کارڈ پہ، ہر جگہ پہ۔ لیکن جب ہم ان کو بلاتے ہیں تو نک نیم بھی رکھا ہوا ہوتا ہے ہم نے، کبھی ہم اس کو چاند کہہ دیتے ہیں، کبھی کوئی لاڈو کہہ دیں گے، کوئی کچھ نہ کچھ کہہ دیں گے، میرا پیارا بچہ ہے، کچھ بھی۔ تو ہم بعض اوقات اپنے بچوں کو جب پکارتے ہیں تو بہت سارے نام رکھتے ہیں۔ یہی معاملہ قرآن مجید کی صورتوں کا بھی ہے، اور ایون عرب جو ہے ان کا مزاج یہ تھا کہ ان کے گھوڑوں کے کئی کئی نام ہوتے تھے، ان کے اونٹوں کے کئی کئی نام ہوتے تھے، کیونکہ جس چیز سے وہ لگاؤ رکھتے تھے اس کی پھر وہ نام بہت زیادہ رکھتے تھے، اس کو مختلف طریقوں سے پکارا جائے۔ تو قرآن مجید کی صورتوں کا بھی یہی معاملہ ہے، اور خاص طور پہ اسی لیے جو سورۃ الفاتحہ ہے، تو سورۃ الفاتحہ کے سب سے زیادہ نام ہیں، اور اس کے ایون 25 نام بھی ذکر کیے گئے کہ سورہ فاتحہ کے 25 نام ہیں۔ تو یہ 25 نام کا مطلب نہیں ہے کہ یہ سب نام دور نبوی میں رکھ دیے گئے تھے، بلکہ الفاتحہ اس کا سٹینڈرڈ نام ہے، یہ دور نبوی میں موجود تھا، اور دور نبوی میں ہی اس کے اور نام بھی رکھے گئے، جیسا کہ الکافیہ ہے، شافیہ ہے، اور اسی طرح جو ہے رقیہ ہے۔ یہ نام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتائے ہیں۔ ایون قرآن مجید نے اس کو کہا کہ یہ قرآن العظیم ہے، تو بتایا گیا کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہی قرآن العظیم بھی ہے، اور یہی سبع من المثانی بھی ہے۔ لیکن زیادہ تر صورتیں جو ہیں ان کا ایک ہی نام ہے، اور وہ جو سٹینڈرڈ نام ہے وہی کنٹینیو ہوا ہے آگے۔ چند صورتوں کے نام دو دو بھی ہیں، اور کچھ صورتوں کے نام دو سے زیادہ بھی ہیں، لیکن سورہ فاتحہ وہ صورت ہے جس کے کوئی 25 کے قریب نام اہل علم نے ذکر کیے ہیں۔ تو میرے میں زیادہ تر سوال شاید اس سورہ فاتحہ اس کے نام کے حوالے سے تھے صورت کے، تو میں نے عرض کر دیا کہ صورت کے جو نام ہیں، ہر صورت کا جو نام ہے وہ تقریباً سب نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی رکھے گئے تھے۔ البتہ صحابہ یا بعد کے اہل علم کسی بھی صورت کا ایک اضافی نام رکھ سکتے ہیں، لیکن ریپلیس نہیں کر سکتے۔ یعنی آج کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ سورہ بقرہ کو ہم فلاں نام دیں گے، اور اس نام دینے کا مطلب یہ کہ اس کو سورۃ البقرہ نہیں کہا جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ مضامین کی بنیاد پر یا کسی بھی بنیاد پہ کوئی شخص اس کا ایک نام اور ایڈ کر دے کہ جی ہاں اس صورت میں چونکہ یہ مضمون بھی آئے ہیں تو یہ بھی اس کا ایک نام رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن سٹینڈرڈ نام اپنی جگہ پہ باقی رہے گا۔ جی ایک سوال ہے کہ کیا فہم اور تدبر کی شرائط مختلف ہیں؟ اس کی وضاحت کیجیے۔ بالکل مختلف ہیں۔ فہم کہتے ہیں ایک بنیادی سمجھ کو، اور تدبر کہتے ہیں گہری سمجھ کو۔ تو فہم کی جو شرائط ہیں اور تدبر کی شرائط ہیں اس میں یقیناً کچھ فرق ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ ساری الگ الگ ہوں گی، یعنی اخلاص وہاں بھی چاہیے، کچھ چیزیں وہاں بھی چاہیے، لیکن
تدبر کی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس وہ علم ہو جس کی بنیاد پہ تدبر کر سکتا ہو۔ تدبر بلا علم نہیں ہوتا، علم کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میں نے جب گہرائیوں میں جانا ہے، سادے لفظوں میں، جیسے کسی پانی کی سطح پہ تیرنا اور اس پانی کی گہرائی میں غوطہ زنی کرنے میں فرق ہے۔ اگر میں کسی پانی کی سرفس پہ تیر سکتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں غوطہ بھی لگا کے اس کی گہرائی تک جا سکتا ہوں۔ غوطہ لگانے کے لیے مجھے پھر کچھ اضافی قسم کے اکوپمنٹس چاہیے ہوں گے، اضافی قسم کی صلاحیت بھی چاہیے ہوگی۔ تو قرآن مجید پہ تدبر کا معاملہ بھی یہ ہے کہ تدبر اصلاً وہ شخص کر سکتا ہے جو قرآن مجید کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کو جان چکا ہے، اور گہرائی میں جاننے کے جو لوازمات ہیں وہ اس کے پاس ہیں۔ اور بلا علم تدبر جو ہوگا اس میں ہو سکتا ہے انسان کہیں گمراہی کی طرف نکل جائے، اس کو یہ پتہ بھی نہ چلے، اس کو لگے کہ میرے ذہن میں بڑا یونیک نقطہ آیا ہے، لیکن وہ یونیک نقطہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں یہ اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو اسی لیے قرآن مجید کی تفسیر جو ہے، تفسیر تدبر کے ساتھ ہی ہوتی ہے، تو تفسیر قرآن کی شرائط الگ ہیں اور قرآن کو سمجھنے کی شرائط الگ ہیں۔ جی کوئی اور سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ صورتوں کے ایک سے زیادہ نام رکھے گئے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ اسٹینڈرڈ نام ایک ہی ہے، جی تو پوری دنیا میں جو قرآن مجید چھاپے جاتے ہیں جی جی اس کے اندر ایک اسٹینڈرڈ نام چلتا ہے یا اس میں بھی جی پرابلم ایک ہے؟ دو صورتیں ایسی ہیں جن کے نام جو ہیں وہ عرب دنیا جو ہے اور جو عجمی دنیا ہے ان کے ہاں الگ الگ ہیں، لیکن وہ دونوں کے ہاں دونوں تسلیم شدہ نام ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مثلا سورہ بنی اسرائیل جو ہے اور سورہ اسراء، اس کے دونوں نام ہیں، اور یہ دونوں نام جو ہیں وہ دور نبوی سے چلے آ رہے ہیں، تو کچھ لوگ اس کو سورۃ الاسراء زیادہ کہہ دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو سورۃ البنی اسرائیل کہہ دیتے ہیں۔ چونکہ دونوں نام دور نبوی سے چلے آ رہے ہیں، لہٰذا اس کے اندر کوئی ترجیح قائم کرنے کی ایسی بنیاد نہیں ہے، تو دونوں نام موجود ہیں۔ تو آپ عرب دنیا جو ہے وہاں مصحف دیکھیں گے تو وہاں پہ الاسراء لکھا ہوگا، یہ ہمارے ہاں جو مصحف عثمانی میں ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ آپ کو بنی اسرائیل لکھا ہوا ملے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک صورت اور ہے غالباً سورہ مومن ہے، اس کے دو نام ہیں اس طرح سے، لیکن باقی تقریباً سب صورتوں کا سٹینڈرڈ نام ایک ہی ہر جگہ ہوتا ہے، البتہ اضافی نام ہمیں تفاسیر میں مل جاتے ہیں۔ اچھا جی، سوالات جو ہیں، کیا آپ کراچی میں اس طرح کے سیشنز ارینج کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، بس آپ ہوسٹ بنیں اور آپ ہمیں موقع دیں تو انشاءاللہ۔ بصیرہ انسٹیٹیوٹ جو ہے یہ پورا ارادہ رکھتا ہے لاہور اور کراچی میں جلد از جلد کیمپس کھولنے کا۔ البتہ بصیرہ جو ہے یہ امریکہ کی فنڈنگ سے نہیں چلتا، یہ پاکستان کی جو عوام کے ہی کچھ لوگ ہیں جن کے اندر یہ احساس ہے کہ ہمیں قرآن کی تعلیم کو عام کرنا چاہیے، وہی جب جڑتے ہیں تو اس کے ریسورسز اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر ہم اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پنڈی اسلام آباد میں بہت سارے ساتھی ہیں، انہوں نے مل کے کافی ساری چیزیں سنبھالی ہوئی ہیں، تو اب جب ہمیں لاہور اور کراچی میں کچھ لوگ ملیں گے جو کہ کہیں گے کہ جی ہاں ہم اس کار خیر میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور ہم کچھ انتظامات کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو پھر لاہور اور کراچی میں بھی لے کر جائیں گے، اور کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم جلد لے کر جائیں، لیکن شرط یہی ہے کہ وہاں پہ جو ریسورسز ہیں وہ ہونے چاہیے۔ تو اگر کوئی اس میں انٹرسٹڈ ہو تو وہ بالکل ہماری انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو۔ امید ہے سب سوال پورے ہو چکے ہیں، تو آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔